احسان ہے رمضان پاکستان. ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو. خلق خدا کو دیکھو اللہ یاد کرو. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. السلام علیکم ناظرین، عسکری پوائنٹ یوٹیوب چینل کی رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان چوہے ندیم. آج کی رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج آپ نے رمضان المبارک کا 12واں روزے کی افطاری کے لیے تیار ہوں گے اور ساتھ ہی پاکستان سے بیر خلیجی ممالک کے اندر آج 13ویں روزے کی افطاری کی جائے گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے کو آئے اور روزے گنتی کے ہیں جو کہ گزرتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری رمضان پاکستان کی ٹرانسمیشن سحری اور افطاری اپنی باقاعدگی کے ساتھ جاری ہے اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو سپورٹ کریں تاکہ ہم مزید بہتر کر سکیں. جب آپ ہمیں سپورٹ کم کریں گے، جب ہمیں ویوز بہت کم ملیں گے، کبھی مل جاتے ہیں کبھی بہت کم ملتے ہیں، تو اسی حساب سے پھر ہم ٹرانسمیشن کر پاتے ہیں. جس طرح کل میں نے لائیو کر دی تو اسی طرح میں آپ سے معذرت خواہوں گا اپنی لائیو ٹرانسمیشن کے لیے، کیونکہ سارے سیگمنٹس کل شیئر نہیں کر سکا. تو آج کی بغیر ٹرانسمیشن کا وقت ضائع کیے بغیر آغاز کرتے ہیں اور اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جو کہ روزے کی فضیلت اور برکات پہ مشتمل ہے. تو اس کے متعلق میں آج آپ سے حدیث مبارک بیان کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، بیت اللہ کا حج ادا کرنا. نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. ناظرین، آج کی فضیلت میں صرف اتنا ہی بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں اسلام کی بنیاد کے لیے 5 چیزیں دی ہیں اس پہ ہم پورا اتریں تاکہ ہم بھی مسلمان کہلائیں اور اپنے فرض کو پورا کر سکیں. جس طرح ہر کام کرتے ہیں، ڈیوٹی نبھاتے ہیں، جس طرح ہم رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری ڈیوٹیز بھی کرنی چاہیے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق آئے. اور جس طرح نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حج ادا کریں اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں. تو جی ناظرین، رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن جاری ہے اور آج ہم نے روزے کی فضیلت و برکات پہ ایک حدیث پہ بات کی. تو اب ہم اپنی دوسری سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے. نعت کا سیگمنٹ ہوتا ہے اور آج ہمارے ساتھ پھر مظفر کا اسٹوڈیو سے ایک بار پھر حافظ قاری رانا محمد ابراہیم لائیو موجود ہوں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے. آج وہ نعت پڑھنے جا رہے ہیں. جدو کریے ذکر محمد دا، جدو کریے ذکر محمد دا، محفل نو سرور آ جاندہ ہے، محفل نو سرور آ جاندہ ہے. بہت ہی پیاری نعت اور پیارے انداز میں بیان کرنے جا رہے ہیں. نعت رسول مقبول کی سعادت کے لیے میں ابھی لائیو کال میں لے رہا ہوں حافظ قاری رانا محمد ابراہیم کو. آئیے چلتے ہیں نعت کے سیگمنٹ کی طرف. جدو کریے ذکر محمد دا، محفل نو سرور آ جاندا ہے. جدو کریے ذکر محمد دا، محفل نو سرور آ جاندا ہے. جس دل وچ عشق محمد دا، اس دل وچ نور آ جاندا ہے. جس دل وچ عشق محمد دا، اس دل وچ نور آ جاندا ہے. میں تور
جدوں ٹوریے شہر مدینے نو جدوں ٹوریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تورا جاندا اے جدوں ٹوریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تورا جاندا اے او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑدا اے چن ٹوٹے ہو کے جڑدا اے او دا حکم ہووے تے پتھراں نوں او دا حکم ہووے تے پتھراں نوں بولن دا شعور جاندا اے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور جاندا اے جدوں قصہ کوئی کردا اے سید دے وسدیاں تیراں دا سید دے وسدیاں تیراں دا حبدار دی اکھے وچ ہنجواں دا حبدار دی اکھے وچ ہنجواں دا سیلاب ضرور جاندا اے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور جاندا اے جدوں ویکھنا اپنے عملاں نوں میں شرم تو ڈوب ڈوب جاندا میں شرم تو ڈوب ڈوب جانا جدوں ویکھنا اس دی رحمت نوں جدوں ویکھنا اس دی رحمت نوں جرمات غرور جاندا اے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور جاندا ہے جی ناظرین، تو ابھی آپ نے نعت کی سعادت حاصل کی۔ ہمارے ساتھ تحفظ کا رانا محمد ابراہیم ظفر کا اسٹوڈیو سے موجود تھے۔ بہت ہی پیاری انداز میں انہوں نے نعت پڑھی کہ جدو کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندہ ہے۔ بہت ہی پیاری نعت پیارے انداز میں انہوں نے پڑھی، اور حافظ قاری رانا محمد ابراہیم وقتاً فوقتاً ہمیں افطار ٹرانسمیشن میں وقت دے رہے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے کہ وہ نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں ادھر آ کر افطار ٹرانسمیشن میں، اور نعت کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہمارے ناظرین کو اور ہمیں اس نعت سے جگمگاتے ہیں۔ تو آج کی نعت نے بہت ہی پیارے انداز میں پڑھی، تو آپ بھی بتائیے گا سیگمنٹ کیا ہے ان سے آپ کو کس طرح لگتا ہے، اور آج حافظ قاری رانا محمد ابراہیم نے نعت پیش کی تو آپ کو کس طرح محسوس ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا نعت کا سیگمنٹ۔ تو اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، جو کہ میں نے بتایا تھا کہ پہلے ہمارا سیگمنٹ ہوتا تھا تیسرے نمبر کے اندر رمضان ہیلتھ ٹپس کا، جس کا ہم نے اختتام کر دیتا 10 رمضان المبارک کو، اور کل افطار ٹرانسمیشن لائیو ہوئی تھی تو وہ سیگمنٹ نہیں تھا۔ تو آج 12 رمضان المبارک کو ہم جو ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں وہ رمضان ہیلتھ ٹپس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پہلے 10 روزوں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سحری و افطاری کس طرح کی چاہیے، کون سی ٹپس آپ یوز کر سکتے ہیں سحری و افطاری کے لیے، وہ آپ نے بہترین طریقے سے سمجھ لی ہوں گے۔ اس لیے اس سیگمنٹ کو اب اینڈ کر دیا، اور آج سے ہم نئے سیگمنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ اسلامک ہسٹری کے حوالے سے ہے، جس کے اندر ہم آپ کو اسلامک ہسٹری شیئر کیا کریں گے، اور آپ کو رمضان مبارک کے حوالے سے بھی وقتاً فوقتاً ہر ایک طریق کے حوالے سے
بیان کریں گے۔ تو آج جو طریق پہ ہم بات کریں گے وہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل زکوٰۃ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کے کیا فضائل ہیں، اس پہ آج ہماری ایک رپورٹ تیار کی ہے ٹیم افطار ٹرانسمیشن نے۔ تو آئیے چلتے ہیں افطار ٹرانسمیشن کی ٹیم کی اس رپورٹ کی طرف جو انہوں نے تیار کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل زکوٰۃ کے لیے۔ تو آئیے چلتے ہیں فضائل زکوٰۃ کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ ضرور اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کریں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ دینی علوم سے فائدہ حاصل کر سکیں ہمارے اس ٹرانسمیشن سے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس طرف رپورٹ کی طرف۔ قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل زکوٰۃ۔ ارکان اسلام میں کلمہ شہادت اور نماز کے بعد اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت، افزائش یعنی پاکیزگی، اضافہ اور برکت ہے۔ چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے معنوی طور پر طہارت اور افزائش کا سبب بنتی ہے، اسی لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں سے خرچ کیا کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور اس سے خرچ کیا کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، جب یہ درخت پھل لائیں تو تم ان کے پھل کھایا بھی کرو، اور اس کھیتی اور پھل کے کٹنے کے دن اس کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق بھی ادا کیا کرو۔ زکوٰۃ دینے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا مستحق بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، سو عنقریب میں اس رحمت کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر محفوظ قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ اس لیے زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے بہتر بدلہ دے گا۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے اسلامک ہسٹری کے حوالے سے سیگمنٹ دیکھا جو کہ آج ہم نے پہلی دفعہ نشر کیا، اور آپ کو امید ہے کہ کافی طریق کے بارے میں اس سیگمنٹ میں معلومات ملے گی، اور آج آپ نے سیگمنٹ کو پسند کیا ہوگا۔ یہ رمضان ہیلتھ ٹپس سے زیادہ بہترین سیگمنٹ ہے میرے خیال کے مطابق۔ ہیلتھ ٹپس کے اندر ہم نے آپ کو کچھ پوائنٹ بتانے تھے، سحری افطاری کس طرح کرنی ہے وہ ہم نے بتا دیا، بار بار اسی پوائنٹ پہ بار بار بات نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے میں نے پھر نیا سیگمنٹ کا آغاز کیا ہسٹری کے حوالے سے، اور اسلامک ہسٹری آپ کو ملے گی، معلومات ملے گی، تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آج بھی آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جو کہ کوائز سیگمنٹ کا ہوتا ہے رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کا، جس کے اندر ہم آپ کو سیٹ ٹرانسمیشن میں ایک سوال دیتے ہیں جس کا صحیح جواب آپ نے افطار ٹرانسمیشن سے پہلے دینا ہوتا ہے تاکہ ہم ونر کا نام افطار ٹرانسمیشن میں لے سکیں۔ لیکن جو ریکارڈنگ افطار ٹرانسمیشن کا کچھ ٹائم پہلے کیا ہے تو ونر کے نام 5 بجے تک دے سکتے ہیں آپ لوگ، تو جنہوں کے نام نہیں آئیں گے وہ آپ ہیڈ لائنس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میری روزانہ کی بات ہے، آپ اس پہ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ تو جو زیادہ سے زیادہ سوال کو صحیح جواب دے گا وہی ہمارا ونر ہوگا، اور اس کو ہم VIP گفٹ کریں گے، اور گفٹ ہم رمضان پاکستان کے ٹرانسمیشن کے اختتام پر کریں گے، اور ٹیچرس کے طور پر ان کو یہ گفٹ پہنچایا جائے گا۔ اور رمضان پاکستان کی جو ٹرانسمیشن کا گفٹ ہوگا یہ صرف ایک ہی ونر کو ملے گا جس کے سب سے زیادہ صحیح جواب ہوں گے، سب سے زیادہ وہ درست جواب دے گا۔ اور رمضان پاکستان کے ٹرانسمیشن کا اختتام انشاءاللہ 29 رمضان مبارک کو یا 30 رمضان مبارک کو ہم کریں گے، اور تب ہم آپ کو گفٹ کا بھی بتائیں گے کس نے ون کیا ہے۔ تو فی الحال چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف، کیونکہ آج ہمارا سوال صحت ٹرانسمیشن میں 12 رمضان مبارک کو پوچھا گیا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن کی کس صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متابعین سے قیامت کے دن لاتولقی کا اظہار کرے گا۔ آج کے یہ سوال تھا جس کا صحیح جواب ہے سورۃ ابراہیم۔ قرآن کی کس صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متابعین سے قیامت کے دن لاتولقی کا اظہار کرے گا؟ صحیح جواب کیا تھا سورۃ ابراہیم کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، اور اس بارے میں مکمل ڈیٹیل حافظ غلام مصطفیٰ نے صحت ٹرانسمیشن کی کمنٹ سیکشن کے اندر بتائی بھی ہے، اور آیت بھی بتائی ہے، ترجمہ بھی بتایا ہے، آیت نمبر بھی بتا دیا ہے، سورت کا نمبر بھی بتا دیا ہے۔ تو حافظ غلام مصطفیٰ کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے مکمل ڈیٹیل ہمارے ناظرین تک شیئر کی کمنٹ سیکشن کے ذریعے۔ تو آج کے ونر میں سب سے پہلے اسی حافظ غلام مصطفیٰ کا نام لوں گا جن کا جواب سب سے زیادہ درست ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے بہترین جواب دیا، پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیا کہ حافظ غلام مصطفیٰ نے ایک آیت نمبر بتائی، سورت کا نمبر بتایا، سورت نمبر کیا ہے، آیت نمبر کیا ہے، مکمل ترجمے کے ساتھ انہوں نے شیئر کی۔ حافظ غلام مصطفیٰ کے ہم رمضان پاکستان کے ٹیم انتہائی مشکور ہیں، ان کا جواب آج کا درست ثابت ہوا۔
تو جی ناظرین، حافظ غلام مصطفیٰ کے بعد جو ونر ہیں ان کے نام بتاؤں گا۔ اس کے اندر رانیہ خالد کا جواب صحیح تھا، کرم بطول کا بھی صحیح تھا۔ اس کے علاوہ زی ولاگ کوکنگ یوٹیوب چینل بھی ہمیشہ پہلے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ پہلے جواب ان کا آتا ہے زی ولاگ کوکنگ یوٹیوب چینل کا، تو ان کا جواب بھی صحیح ثابت تھا۔ اس کے علاوہ عبدالروف روف کا بھی جواب صحیح تھا، اور کچھ ریگولر ویورز جو کمنٹ کرتے تھے آج کل نہیں کر رہے، تو پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ عسکری نیوز کے پروگرام، یہ جو پہلے نام بتائے میں نے، یہ صحیح ٹرانسمیشن کے اندر کمنٹ سیکشن میں آئے، اور اس کے علاوہ صبح کا سلام جو پروگرام عسکری نیوز میں آتا ہے، وہاں بھی ایک ویور نے جواب دیا کہ بشرا خان نے، جس کا جواب صحیح تھا، کیونکہ وہاں صبح کے سلام کے اندر بھی یہی سوال دوبارہ ہم پوچھتے ہیں تاکہ جو عسکری پوائنٹ کی صحیح ٹرانسمیشن نہیں دیکھ پاتے تو وہ عسکری نیوز کے اندر جواب دے کر ونر لسٹ میں شامل ہو سکیں۔ تو آج کے جیتے ونر، تو امید ہے کہ مزید ونر اگر ہوں گے تو وائلڈ لائنز کے اندر ان ونرز کے نام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو آج کے رمضان پاکستان کے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل 13 رمضان مبارک افطار ٹرانسمیشن میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ کل کے رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک ہے، کل جمعۃ المبارک ہے، اس بابرکت دن میں رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن میں نعت کے سیگمنٹ کے ساتھ ساتھ بیان کا سیگمنٹ بھی ہوگا، جو کہ قرآن جو کہ رمضان کی فضیلت و برکات پہ مشہور ہوتا ہے۔ سیگمنٹ پہلا سیگمنٹ جو ہوتا ہے کل بیان کا سیگمنٹ، ہمارے ساتھ مفتی ابو بکر موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ کل ابو بکر مفتی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا، کیونکہ وہ ہر جمعے کو ہوں گے، اور اس کے بعد مفتی سلیم ربانی جو ہیں وہ ہر اتوار کو ہمارے ساتھ ہوا کریں گے۔ تو کل جمعۃ المبارک مفتی ابو بکر اور نعت خواں بھی ہوں گے کوئی، اور ساتھ ہمارے دوسرے سیگمنٹ بھی چلیں گے۔ تو کل بھی انشاءاللہ 13 رمضان مبارک کو دوبارہ ملاقات ہوگی افطار ٹرانسمیشن میں۔ تب تک اپنے میزبان جوہری ندیم اور اس کی پوری ٹیم افطار ٹرانسمیشن کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں، تب تک اپنا اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ اللہ نگہبان۔ ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو، خلق خدا کو دیکھو اللہ یاد کرو۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا احسان